اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں ایک شبہ اور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنا سکھلایا ہے، اور آپ نے کہا کہ لبیک حجن او لبیک عمرتن۔ میرے بھائی دوستو، تو میں اس پہ سلسلے میں کچھ خود نہیں کہتا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الممتع میں یہ جو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انما ہی النیہ محلھا القلب، نیت کہتے ہیں نیت کی جگہ دل ہے۔ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن، یہ اور نماز اور جو ہے دیگر موقعوں پر جو بات کہی جاتی ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی میل جوڑ نہیں ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ ایک انسان ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہم انی نویت الحج او نویت العمرہ۔ ایک انسان جب حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو میقات پر جب احرام باندھنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، یہ نہیں کہتا کہ میں نیت کرتا ہوں حج یا عمرے کی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ وہ حج یا عمرے کی نیت کرے۔ نیت تو وہیں سے کیا ہے جہاں سے وہ شروع کیا ہے، اس نے فارم بھرا ہے، اس نے ویزا لیا ہے، اس نے ٹکٹ لیا ہے، وہاں سے چل پڑا ہے، میقات پہ پہنچا ہے، اس نے غسل کیا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ مسنون اعمال ہیں، کچھ ضروری اعمال، ان تمام اعمال کو کرنے سے پہلے اس نے حج کی نیت یا عمرے کی ہے، وہی نیت ہے۔ اب اس میں اگر اخلاص ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر اس میں ریاکاری ہے تو وہ مردود ہے۔ بلکہ وہ تلبیہ پکارتا ہے جس کی اس نے نیت پہلے سے کر رکھی ہے، پہلے سے کیے ہوئے نیت کا وہ تلبیہ پکارتا ہے، اور تلبیہ کا پکارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وہ تلبیہ غیر الاخبار بالنیہ، تلبیہ یہ نیت کی خبر دینا نہیں ہے۔ تلبیہ بلکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تلبیہ ایسے ہے جیسے ایک انسان نماز میں داخل ہوتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے۔ تلبیہ اللہ اکبر، جیسے نماز میں جب آدمی داخل کرتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، اب نماز میں داخل ہو گیا۔ تلبیہ گویا کہ وہ حج یا عمرے میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ تلبیہ اور نیت زبان سے کرنا، ان دونوں کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر لی ہے، یا اس کو توفیق دے دی ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں تیری توفیق کے بعد میں تیرے دربار میں حاضر ہوں حج اور عمرے کی غرض سے۔ تو بندہ وہاں اپنی اللہ رب العزت کی طرف جو اسے توفیق ملی ہے، اس توفیق کا وہاں اظہار کرتا ہے اور تلبیہ پکارتا ہے، وہاں نیت نہیں کرتا، نیت وہ پہلے کر چکا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں فَهِيَ بِنَفْسِهَا ذِكْرٌ لَيْسَ إِخْبَارًا عَمَّا فِي الْقَلْبِ، اور یہ مکمل ایک ذکر ہے، اور یہاں دل کے اندر جو چیز ہے اس کی خبر دینا مقصود نہیں ہے۔ دل کے اندر جو نیت ہے اس نیت کی وہ خبر نہیں دے رہا، بلکہ وہ فی نفسی مکمل ایک ذکر ہے، اس ذکر کا وہ ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے لہذا یقول القائل لبیک عمرۃ او لبیک حجا، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے، یا اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے۔ تو میرے بھائی دوستو، حج اور عمرے کے درمیان، حج اور عمرے کے لیے جب ایک انسان تلبیہ پکارتا ہے تو اس تلبیہ کو زبانی نیت کے ساتھ جوڑنا یہ ناانصافی ہوگی۔ تو یہ چند شبہات تھے جو موٹے موٹے، اور کچھ ملاحظات تھے، اور علماء کے کچھ اقوال تھے، اور اسی طرح سے کچھ کتابوں کی روشنی میں کچھ باتیں تھیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ زبان سے نیت کرنا مناسب نہیں ہے، اور زبان سے نیت کرنے کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے روشنی میں اعمال کو سیکھنے کی توفیق دے، اور پھر ان اعمال کو